بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ دن اسلامی تاریخ کا ایک انتہائی روشن اور اہم ترین دن تھا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ کا رخ کیا۔ اس سفر کے لیے مکمل طور پر رازداری برتی گئی۔ آخری وقت تک کسی کو معلوم نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مسلسل سفر کرتے ہوئے مرو زہران پہنچے۔ آج کل اس مقام کو وادی فاطمہ کہا جاتا ہے۔ یہ مقام مکہ مکرمہ سے صرف 22 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ مسلمان لشکر نے پڑاؤ ڈالا۔ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لشکر کو حکم دیا کہ اپنی اپنی جگہ آگ جلائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حکم کی تعمیل کی اور آگ کے 10,000 الاؤ روشن ہو گئے۔ ابو سفیان بن حرب، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ مکہ مکرمہ سے نکل کر مرو زہران کے قرب و جوار میں پہنچ گئے۔ اتنی زیادہ آگ دیکھ کر ابو سفیان اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا ہے کہ جگہ جگہ جلتی ہوئی آگ اور اتنا عظیم لشکر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ بدیل کہنے لگا کہ اللہ کی قسم، یہ قبیلہ خزاع کے لوگ لگتے ہیں جنہوں نے آگ جلا رکھی ہے۔ ابو سفیان بولا، نہیں، یہ لشکر بنو خزاع کا نہیں ہو سکتا، ان کی تعداد بہت کم ہے۔ اس قدر جلتی ہوئی آگ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لشکر بہت بڑا ہے، خزاع میں اتنی طاقت نہیں۔ اسے حسن اتفاق کہہ لیں، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی یہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خچر پر بیٹھ کر اپنے کیمپ سے نکل کر اس طرف آ پہنچے جہاں یہ تینوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے ابو سفیان کی گفتگو سن کر اسے پہچان لیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو سفیان کو اس کی کنیت سے آواز دی، ابو حنظلہ۔ ابو سفیان نے بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو پہچان لیا اور کہا، ابو الفضل۔ عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں۔ ابو سفیان کہنے لگا، کیا بات ہے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ابو سفیان، تمہارا برا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب ہی ہیں، اللہ کی قسم قریش کی تباہی نظر آ رہی ہے۔ ابو سفیان نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر تم مسلمانوں کے ہاتھ لگ گئے تو وہ تمہیں قتل کر دیں گے، تم میرے ساتھ خچر پر بیٹھو، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لیے چلتا ہوں اور ان سے تمہارے لیے امان طلب کرتا ہوں۔ محترم دوستو، اگر ابو سفیان کے جنگی جرائم کے بارے میں لکھا جائے تو پوری کتاب بن جائے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو ملاحظہ کیجئے کہ آپ اپنے سب سے بڑے دشمن کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ ابو سفیان حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ خچر پر سوار ہو کر مسلمان لشکر کے درمیان سے گزرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ جب کسی کیمپ سے یا آگ کے الاؤ کے پاس سے گزرتے تو لوگ کہتے، یہ کون ہے؟ مگر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خچر کو دیکھتے اور اس پر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بیٹھے ہوئے دیکھتے تو کہتے، ارے یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خچر ہے، اس پر آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سوار ہیں۔ تاہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو سفیان کو پہچان لیا۔ ان کا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شدید مکالمہ بھی ہوا۔ وہ بھاگتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابو سفیان کے قتل کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ ادھر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے، میں نے ابو سفیان کو پناہ دی ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو سفیان کو اپنی اقامت گاہ پر لے جاؤ اور اسے کل لے کر آنا۔ اگلی صبح اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول اس سے فرما رہے ہیں، ابو سفیان تم پر افسوس، کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم جان سکو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں؟ ابو سفیان نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کتنے بردبار، کتنے کریم اور رشتہ داروں کا خیال رکھنے والے ہیں۔ میں اچھی طرح سمجھ چکا ہوں کہ اگر اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہوتا تو اب تک میرے کام آ گیا ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، ابو سفیان تم پر افسوس ہو، کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم جان سکو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو سفیان نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کس قدر حلیم، کس قدر کریم اور کس قدر صلہ رحمی کرنے والے ہیں، تاہم اس بات کے بارے میں اب بھی میرے دل میں کچھ نہ کچھ کھٹک ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ابو سفیان تجھ پر افسوس، اس سے پہلے کہ تیری گردن مار دی جائے اسلام قبول کر لے۔ یہ چند لمحات کی بات ہے کہ ابو سفیان اسلام قبول کر لیتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھ لیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بے شمار قصوروں اور جرائم کو معاف کر دیا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ابو سفیان چودراہٹ پسند آدمی ہیں، انہیں کوئی اعزاز دے دیجئے۔ دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیے کہ ماضی میں ابو سفیان کی اسلام اور آپ کے ساتھ ہزار دشمنی کے باوجود حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی سفارش قبول فرماتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے، جو شخص ابو سفیان کے ڈیرے میں داخل ہو جائے اسے امان ہے۔ اس طرح نہ صرف ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام قبول ہوتا ہے بلکہ انہیں معافی کے ساتھ ساتھ اعزاز بھی مل جاتا ہے۔ اگر ہم دنیا کے بادشاہوں کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو فاتح اقوام اپنے دشمنوں کو چن چن کر قتل کرتی ہیں اور ان کا نام و نشان مٹا دیتی ہیں۔ وہ تو ان کے سروں کے مینار بناتے ہیں، مگر یہاں تو رحمت ہی رحمت ہے، معافی ہے اور دشمنوں کو بھی گلے لگایا جا رہا ہے۔ دنیا میں اور بھی کوئی ایسا قائد ہو تو سامنے لایا جائے۔